السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل درس فقر المرتجز۔ ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درس فقر کے حوالے سے تمام ویڈیوز اور ان کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں تو اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ کلک ضرور کیجئے تاکہ تمام اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکیں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل درس فقر المرتجز۔ ویورز، کچھ عرصہ سے قبلہ مخدوم صاحب کی انتہائی مصروفیت کی وجہ سے ہمیں موقع نہیں مل سکا ویڈیو بنانے کا، مگر آج پھر ہماری درس فقر المرتجز کی ٹیم کی پرزور اپیل پر قبلہ مخدوم صاحب نے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا ہے، تو ہم موجود ہیں سلطان الفقراء مخدوم المخادیم قبلہ سید محمد مرتجز بخاری بادشاہ سرکار کے پاس۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ کرم مالک، صحت ٹھیک ہے؟ بات شکر اللہ۔ اچھا قبلہ، میں وقت ضائع کیے بغیر سوال کی طرف آتا ہوں۔ آج کل یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر دین کے حوالے سے بہت سے علماء دانشور گفتگو کرتے ہوئے اور اپنے اپنے عقائد پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ ایک انجینئر صاحب ہیں مرزا صاحب، وہ بھی اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، جیسے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ شیعہ علماء شرک کی باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ مولا کائنات جناب علی علیہ السلام کو خالق کہہ دینا، ان کو رازق کہہ دینا، یا اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بیان کرنے کو شرک کے ساتھ تشبیہ دے رہے تھے۔ تو ہم نے آپ کو بھی سن رکھا ہے، آپ ہمیشہ محبت کا درس دیتے ہیں اور فرقہ وارانہ گفتگو سے منع بھی فرماتے ہیں، تو یہ تو عمومی طور پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس طرح کی گفتگو سٹیج وغیرہ پر نہیں کرنی چاہیے، یہ تو تھا عمومی نظریہ، مگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں قبلہ کہ آپ کا ذاتی نقطہ نظر یا عقیدہ اس حوالے سے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ میرا اپنا ذاتی نظریہ کیا ہے۔ تو میں اکثر ویڈیو میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ میرے میں چند کمزوریاں ہیں، کیونکہ میں پروفیشنل آدمی نہیں ہوں، کبھی منہ سے تاریخ غلط نکل جاتی ہے، کبھی کسی کا نام الٹا نکل جاتا ہے، تو میں ان چیزوں کی پہلے بھی معذرت کر چکا ہوں، اب بھی کروں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ میرے نظریے ہیں، اس سے آپ کسی کو خفا نہیں ہونا چاہیے۔ میرا نظریہ سب سے پہلے یہ ہے کہ محبت ہونی چاہیے انسانیت سے، پھر اس امہ کو اکٹھا کرنا چاہیے، اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آج کل اتنے گھٹیا قسم کے، میں یہ جو سب آپ نام لے رہے ہیں میں یوٹیوب پہ دیکھتا رہتا ہوں، تمام علماء، کوئی کہتا ہے جی علی کا نام وہ ٹوپی پہ لکھتے ہیں، حسین کا نام ٹوپی پہ لکھتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، کوئی ایسے ہمارے علماء ہے ایسی باتیں کر لیتے ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، جن کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں امام خمینی ٹرسٹ کے سرکردہ لوگ میرے پاس آئے، تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ جو ہے نا آصف الوی صاحب ہیں ایک شیعہ کے عالم، تو ان کا ہم آپ کو ایک کلپ سناتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس میں آصف الوی صاحب کا مجھے کلپ سنایا گیا، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ یا علی خدا کو انسان کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو سائیں نے خود اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا تجھے خدا نظر نہیں آ رہا؟ تو دیکھیں جی، اتنا بڑا شرک، اتنا بڑا ظلم، تو اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ امام خمینی ٹرسٹ کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، علامہ سید افتخار حسین نقوی جیسے برحق عالم کے ساتھ وہ وابستہ ہیں، لیکن وہ آصف الوی کو شرک کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن ان سے پوچھو کہ یہ پہلے کس نے یہ لکھی؟ صحیح، بالکل، یہ روایت اس نے کہاں سے پڑھی ہے؟ تو یہ روایت مجھے اہل تشیع کے بہت بڑے عالم بتا رہے تھے، میں نے ان سے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سیر و سلوک میں خود امام خمینی صاحب نے کی ہے، یہ امام جعفر صادق کے حوالے سے شیخ صدوق کا حوالہ دے کر خود امام خمینی نے، ہم تو خیر امام کا لفظ نہیں مانتے، رہبر انقلاب مانتے ہیں، بہت بڑی عظیم ہستی تھے، ہمارا سلام ہے ان کی پاک ذات پر، لیکن امام ہم سے 12 مانتے، باقی کسی کو ہم امام نہیں مانتے، تو یہ انہوں نے کہی ہے۔
تو پھر میں نے سوچا کہ اس میں لڑنے والی کیا بات. تو امام نے تو اسے سچ کہا ہے کہ بھئی اگر خدا نہ ہوتا تو مجھے کیوں امام مانتا ہے, میں کس دین کا امام ہوں. رسول کس کے لیے آیا ہے؟ جس خدا کے دین کے لیے رسول خدا آیا. خدا ہے تو اس کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. خدا ہے تو میں نبی کا امام ہوں, مجھے امام برحق بھی مانتا ہے اور کہتا ہے کہ تو سچا امام ہے. پھر مجھے دیکھنا میں کس چیز کا ہوں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے امام کا کہ امام نے کہا کہ میں جو خدا بیٹھا ہوں مجھے دیکھ لے. یہ سمجھ کی بات, یہ سوچ کی بات ہے, یہ ذہن میں بیماریوں کی بات. جب تک یہ میں کہتا ہوں, پھر ایک بار 2 بار کہا ہے, چاہے 4 بار کہا ہے, آج 5ویں بار پھر کہتا ہوں کہ اگر تم مانتے ہو کہ اسلام دین فطرت ہے تو پھر فطرت جتنا کلیجہ آپ کو پیدا کرنا پڑے گا. فطرت جتنا کلیجہ آپ کو پیدا کر. امام کا مطلب یہ تھا کہ پھر اگر تو میری طرف دیکھ, اگر خدا تجھے نظر نہیں آیا تو میری طرف دیکھ, میں جو اس کا امام بیٹھا ہوں, وسیع رسول خدا بیٹھا ہوں, محبوب کبریا کا وسیع بیٹھا ہوں, تو یہ ہم سب کس لیے کر رہے ہیں, تو کیوں مان رہا ہے؟ اگر خدا نہ ہوتا تو میں امام کس چیز کا تھا. تو ان کا یہ مطلب تھا, لیکن بیمار سے انہوں نے اسے وہ مطلب دے دیا. لیکن جہاں تک میرے اپنے نظریے کی بات ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بہت چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں. یہ ابھی تک انسان خلا تک پہنچا ہے اور وہ یہ باتیں کرنے لگ گیا ہے. تو جب یہ انسان پوری کائنات تسخیر کر لے گا تو وہاں یہ راز کھلیں گے کہ اللہ نے خود کو احسن الخالقین کیوں فرمایا ہے. اگر اور خالق نہیں ہے تو اللہ کیوں فرماتا ہے کہ احسن الخالقین, میں سب سے بڑا خالق, خیر الرازقین. رازقین اگر اور نہیں ہے تو وہ خدا کس لیے خود کو رازق کہہ رہا ہے. اور آپ دیکھیں یہ ان کا ایک روپ ہے جسے شیعہ بھی مانتے ہیں, سنی بھی مانتے ہیں, کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس جو اختیارات ہیں کائنات کی تخلیق کے, رزق تقسیم کرنے کے, یہ سب اللہ کی طرف سے دیے گئے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے. لیکن یہ بیمار ذہن ہے جن کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حسین کا یا علی لکھا ہے. وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, ایک مولوی صاحب ہیں کہہ رہے ہیں یہ دیکھو ٹوپی پہ یا علی لکھا ہوا ہے, یہ کتنی بڑا شرک ہے. اب یا علی کا نام یار کوئی محبت سے لکھتا ہے کہ وہ اسلام شیر خدا تھا, وہ اللہ کا شیر تھا, وہ مجاہد اسلام تھا, اور کچھ نہ مانے صحابی رسول تو تھا. بالکل بے شک. جو رسول کے ساتھ بیٹھے نہیں ہیں, صرف اسلام لے آئے مکہ والے, بیٹھے بھی ساتھ نہیں ہیں, کیونکہ وہ کتنے لوگوں کو قتل کر چکے تھے. رسول خدا تو 60-70 دن کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے, ان کو تو پتہ نہیں تھا اسلام ہے. ان کو جب اتنا محترم صحابی مانتے ہیں تو آپ پھر یہ تو آپ وہی مولوی ہیں جو ان کو گالی دیتے رہے, جو ان کو سینکڑوں سالوں تک مسجدوں میں جو امام علی پاک پہ سب ستم کرتے رہے. یہ تو پھر ان کی اولاد ہے نا جو علی کا نام دیکھتے ہی اتنے بگڑ جاتے ہیں, یہ یوٹیوب پہ آ جاتے ہیں علی کا نام دیکھتے ہی. لیکن ایسے بھی علماء اہل سنت. 21 رمضان کو پچھلے سال ایک عالم آیا ہوا تھا, میں ان کی تلاش میں ہوں, اور اس نے کہا ہے کہ ہمارے جو امام اہل سنت ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے ہر نبی کی مدد کی, اور یہ ان کے نیچے مخلوق خدا نے بنائی ہے. کروبین جس طرح ہے, جس طرح ملائکہ ہے, اس طرح ایلین ہے, جسے ایلین آلین بدھ مت میں عالیہ کہا گیا, قرآن میں بھی زبر لگائی گئی عالیہ. آپ فرعون کا آپ ذکر پڑھے, فرعون پھر اس کے آگے جو ہے نا تھوڑا سا تویا ہے, پھر فرماتے ہیں آلین مسرفین. آلین مسرفین یہ قرآن کا یہ لفظ ہے کہ یہ جو بھٹکے ہوئے یعنی اسراف کرنے والے ایلینز تھے. ایلینز کون ہے؟ جو علی علیہ السلام کے انڈر جو مخلوق ہے وہ مسرفین یہاں آ کر بن گئے. انہوں نے ٹیکنالوجی دینی تھی, انہوں نے پاور ہاؤسز عراق میں مصر کھڑے کرنے تھے, انسان کو گیان دینا تھا, سائنس اور ٹیکنالوجی دینی تھی, انسانی نسل نو کی ڈیولیشن کرنی تھی, بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتانے تھے, کنین اور ملیریا تک کے راز جاننے تھے. تو وہ اس لیے یہاں پہ آئے. لیکن جب انہوں نے وہ مسرفین ہو گئے, خود خدا بن بیٹھے, خود خدائی کا دعویٰ کر دیا. تو اسی طرح شیوا دیکھیں, لیکن شیوا نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا, اس نے پرماتما کی بات کی. شری کرشن نے بھی پرماتما کی بات کی. کیا شیعہ کے یہ کتب میں نہیں لکھا ہوا؟ نہج البلاغہ اٹھا کر دیں گے کہ علی علیہ السلام نے فرمایا میں ہی مارتا ہوں, میں ہی جلاتا ہوں, اور میں ہی رحموں میں بچوں کی شکلیں بناتا ہوں. تو آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں. تو
تو ہمارے جب ہم کالج میں پڑھتے تھے 82 کا دور تھا، تو وہاں ایک پیریڈ ہوتا تھا، سب اکٹھے دوست ہوتے تھے، ہمارے پروفیسر بھی ہوتے تھے، ہاسٹل کے سارے لوگ ہوتے تھے، کوئی شاعر ہوتا تھا، کوئی کلپ سناتا، کوئی جوک سناتا. تو ہمارے ایک استاد تھے، اللہ ان کو خوش رکھے، وہ دیوبند مسلک کے بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے، توحید پرست انسان تھے، ولی اللہ تھے میری نظر میں. میرے استاد تھے، بہت شفیق تھے. تو وہ مجھے کہتے رہے، اوے مخدوم یار تسا علی کو رب آدھے بھی کچھ ہوش کرو کچھ ہوش کرو. تو میں ہنسنے لگ گیا. میں نے کہا نہیں سائیں، آپ جو کہیں گے ہم، آپ ہمارے استاد ہیں، جو آپ سکھائیں گے ہم وہ سیکھیں. ہاں خیال کرے ایسا نہ کیا کر. تو جمعرات کو ہمارا پیریڈ ہوتا تھا، تو جب وہ آئے تو اٹھے، تو اس نے کہا کہ ارباب گرامی، سامعین محترم، میں اپنی ایک غزل پیش کرتا ہوں، بہت اچھی شاعر. خیر غزل ہو گئی، سارا پروگرام. دوسرے دن مجھے ملے، میں نے کہا جی آپ نے تو ہمیں خدا رب بنا دیا، ارباب رب کی جمع ہے، آپ نے ہمیں ارباب گرامی کہہ دیا. تو میں اگر علی کو رب کہتا ہوں تو آپ کیوں خفا ہو جاتے ہیں؟ آپ کیوں وہ معنی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ مان رہے ہیں؟ اللہ کوئی نہیں ہے، اللہ رب الحسین ہے، اللہ خالق محمد ہے، اللہ خالق علی ہے. لام یلد ولام یولد ولام یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن تدبیر اور تقدیر کا ایک نظام اللہ نے بنایا ہے، تدبیر اور تقدیر کا نظام اللہ نے بنایا ہے. تو یہ علی کو طاقت دی ہے کہ جس طرح علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہر دور میں آتا ہوں، اور اسی طرح شری کرشن داس کہہ رہا ہے ارجن داس کو کہ میں ہر دور میں آتا ہوں، میں پر گرہی نہیں، میں پر کلیامی ہوں. تو وہی نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام فرما رہے ہیں. تو یہ پاک لطفوں میں، آرام میں، یہ بہت بڑا چارٹر ہے. اگر ان ملا کے ساتھ ہم بات کریں جو ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، کوئی ایران کے ٹکڑوں پہ پڑھ رہا ہے، کوئی سعودیہ کے ٹکڑوں پہ، 4 کتابیں پڑھ لی ہیں. ہم نے 2 دنوں میں جو ہے نا اہل تشیع کے مدرسۃ الواعظین کی سند لے لی. جو ہمارا مخالف تھا جاوید اکبر خان، اس نے جو اپنی 14 سند پیش کی وہ اہل سنت کے 10 کی سند تھی. تو کیونکہ پرویز مشرف نے کہا کہ جو ہے نا وہ BA کی سرٹیفکیٹ ضروری ہے الیکشن کے لیے، تو ہم اسی وقت 3 دنوں میں حجت الاسلام بنے، وہ اہل سنت کی طرف سے، ہم اہل تشیع کی طرف سے. تو یہ باتیں نہ کریں، یہ باتیں نہ کریں. اور دین کو سورہ وقت کی یاسین بنا رکھا ہے، دین کو ملا نے فقط بین بنا رکھا. یہ بینے الاپ رہے ہیں، اصل کو سمجھیں. یہ تو دعا کریں کہ برہمن جو ہے، مطلب برہمن، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو وید پڑھے ہیں، پرانے کتابیں وید، ان کو ہمارے سوا کوئی نہیں پڑھ سکتا، انہوں نے چھپائی ہوئی ہے. لیکن ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، تو قرآن کے بہت بڑے وہ مطلب طوطے کی طرح انہوں نے ان کتابوں کو رٹا ہوا ہے، طوطے کی طرح. تو ان کا اپنا نظریہ، خیر جو بھی ہے، وہ بھی سعودیہ سے ریلیٹڈ ہے، ان سے پیسے کھاتے ہیں. تو ان کے وہ جو ہے جراثیم بھی وہ شامل کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے کرنا پڑتا ہے، کوئی ایران سے کوئی ادھر سے. لیکن جہاں تک قرآن کی اور ان مذاہب کی اسٹڈی کی بات ہے تو ان جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا. تو وہ فرماتے ہیں ایک اپنے لیکچر میں کہ ہندو بھائیوں کو، لاکھوں کا مجمع تھا، یوٹیوب پہ بھی ہے، کہ اگر میں تمہارے ویدوں سے اپنے نبی کو ثابت کروں تو مجھے بہت ٹائم لگ جائے گا، بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، کہ تمہاری کتابوں میں ہمارے نبی کی بشارت دی گئی ہے اور اتنی بار دی گئی ہے کہ ابھی آپ مجھے کہیں تو میں کتنی دیر، گھنٹہ یا پہر کا یا شام تک کا، مجھے یہ یاد نہیں ہے. بہرحال اشارہ یہی تھا کہ میں بہت زیادہ وقت اس پہ لے سکتا ہوں. تو آپ بھائی صاحب ایک بات تو مانیں نا، ایک بات تو مانیں نا. اگر ہمارے مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک حسین صاحب، وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ میں اتنے گھنٹے تمہارے ویدوں سے پڑھ سکتا ہوں کہ جناب رسول خدا آئیں گے، تو پھر یہ تو منع پڑے گا نا کہ ان کو ہزاروں سال پہلے رسول خدا کی آمد کا پتہ تھا. بے شک بے شک، بالکل. اگر ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں تو پھر وہ سچ کہہ رہے ہیں نا، تو پھر ان کو جھوٹا آپ کہہ سکتے ہیں؟ جو ہزاروں سال پہلے بقول ڈاکٹر ذاکر نائک کہ میں شام تک بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کتنے بار پیشین گوئی کی ہے،
تو آخر وہ جانتے تھے تو پیشن گوئی کی ہے. اب اس کو کوئی غلط کہہ سکتا ہے ان کو؟ نہیں. تو مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ویدوں کے راز کھلیں گے، ویدوں کے راز، تو یہ ہمارے دین بچانے والے ملا جو ہے یہ یہی رہ جائیں گے. جو سائنسدان ہیں، جو اب مریخ پہ جا رہے ہیں، جو موبائل فون میں پوری دنیا کنیکٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو حقیقت کو جانتے ہیں، تو جو وہ لوگ ہمارے دین کو نہیں مانیں گے. وہ ہمارے دین کو اس لیے نہیں مانیں گے کہ وہ راز آپ جو اس نے اس زمین کی کریشن کا ڈائیگرام بتایا ہے شری کرشن داس اور ان کے ویدوں میں ہے جو انہوں نے ہمارے قرآن نے بتایا ہے کہ دیر کا جو ایک دن ہے وہ ہمارے 1000 سال سے برابر ہے. پھر دیر سے اوپر آدھار جو ہیں ان سے اوپر، تو انہوں نے تمام ٹائمز بتایا اور بتایا کہ 42 بلین ایئر پہلے یہ زمین بنائی ہے. اب ہمارے علی پاک نے جو سورج کی بتائی ہے تو وہ وہی بتائی ہے جو انہوں نے پہلے 1000 سال پہلے بتائی. سورج، ہمارے علی پاک نے فرمایا کہ گھوڑا، اگر عربی گھوڑا سورج کو جانا چاہے تو وہ جو ہے مطلب ہے 500 سال اسے لگے گی. تو اب گھوڑے کی رفتار کا آپ اندازہ لگائیں اور کمپیوٹر پہ کیلکولیٹ کریں تو جو آج کی سائنس بتا رہی اس میں 1 فٹ کا بھی فرق نہیں ہے. ایک انگریز نے نہیں کہا تھا کہ یا کائنات علی کے سامنے بنائی گئی ہے، اور یہ میں سٹیج پہ کہہ رہا ہوں، دنیا کے سامنے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں. اور اس ٹی وی پروگرام کے اینکر ہوں گے ماہ رمضان کے پروگرام میں کہ اسے عالم اہل سنت نے فرمایا تھا کہ اس انگریز کا حوالہ دیا تھا کہ اس نے کہا کہ جب میں نے علی کے خطبات کو اصل سائنس کی بنیادوں پہ پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ یا کائنات بنانے والا علی ہے یا جس وقت کائنات بنی اس وقت علی موجود تھا. تو یہ اربوں سالوں کی بات ہے بھائی، بلین ایئرز کی بات ہے. مولوی کھڑے ہیں آج کی حدیث، یہ ہسٹورین ہے. دین یہ نہیں ہے. دین یہ ہے کہ آج بھی اللہ موجود ہے، آج بھی جبرائیل موجود ہے، آج بھی میکائیل موجود ہے، آج بھی اللہ کے پاس ہر وہ طاقت ہے. تو یہ جو خالق کا لفظ ہے، یہ خالق کا احسن الخالقین آپ دیکھیں، تو یہ لفظوں سے پکڑ لیتے، یہ لفظوں سے لفظ پکڑ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو جیسے علی کا نام آیا تو وہ شرک ہے جی، یا علی کیوں کہہ رہے ہیں، اللہ اللہ کہو. اور خدا کے بندے قرآن پڑھو، وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. ان سے پوچھو، مجھے اس آیت کا جواب دے دیں کہ اللہ فرماتے ہیں وہ فقراء کس کو کہتے ہیں؟ محتاج کو کہتے ہیں، جو گھروں سے خارج کر مال سے خارج کر. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، میری رضا و فضل کے متلاشی ہے. ینصرون اللہ ورسولہ، وہ میرے بھی مددگار ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ خدا کی کون سی محتاجی ہے جس کی وہ مدد کرے؟ خدا کس چیز میں محتاج ہے؟ کسی کی جرات ہے کوئی خدا کو محتاج سمجھے؟ سارا دین الٹ ہو جاتا ہے. اگر خدا کو آپ محتاج سمجھ رہے ہیں تو سارا دین آپ کا الٹ ہو جائے گا. خدا کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کوئی ہو نہ ہو، کائنات کا مالک ہے، بدا کا مالک خدا ہے. لیکن یا کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ فقراء جو خود محتاج ہیں، فقراء کہتے اسی ہائے 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 بہت کمال، ہائے 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 ہائے. یہ فکر والوں کی بات ہے، یہ ان کن ذہنوں کی بات نہیں ہے، بادشاہوں کا نہیں کہہ رہا. جو راز کبریائی کا سچ ہے وہ یہ ہے کہ فقراء کا کہہ رہا ہے جو خود محتاج ہیں. ینصرون اللہ، میرے مددگار ہیں، اللہ کی مدد کر رہے ہیں. اللہ کسی کا محتاج ہے کہ اس کی مددگار کس کے لیے ہوتا ہے؟ کہ جو خود ایک کام نہ کر سکتا ہو اور اس کے لیے مددگار بلائے کہ میرے ساتھ یہ کام کرا. تو وہ جب فقراء ینصرون اللہ کے مصداق ہو سکتے ہیں، علی تو ان کا بھی پیشوا ہے، وہ کتنا بڑا ناصر خدا ہے، ناصر خدا و رسول ہے. موقع کافی ہے، عہد میں دیکھیں سب بھاگ گئے. بی بی عائشہ پاک جو ہماری ماں ہے وہ فرماتی ہے کہ سب سے پہلے میرے باپ بھاگ کر آئے. یہ بھی علماء اہل سنت کا میں کلپ سن رہا تھا. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی طنز ہے یا مذاق ہے، جو حقیقت ہے وہ کہتے تھے کہ ایسا ہوا ہے. تو ہمیں تو دعا کرنی چاہیے، رسول پاک کے صحابہ ہیں، ہم تو ان کے لیے خیر ہی مانگیں گے، رحم مانگیں گے، کیونکہ ہمارے نبی کا انہوں نے بہت مشکل وقت میں ساتھ دیا. تو بعد میں جو حالات بنے، انہوں نے جو کچھ کیا
تو علی قسیم النار والجنہ ہے، خاتون جنت کے ساتھ ان کا جو تنازع ہوا، رسول خدا کو قلم کاغذ دوات نہیں دی، تو یہ اچھا کیا برا کیا تو یہ وہ خود بھگتیں گے. ہمیں تو نہیں چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں، ہمیں تو محبت کرنی چاہیے، اور یہی ہمارے باپ دادا کا مسلک ہے، یہی ہمارا مسلک ہے، محبت کریں. علی خالق ہے، میں خالق ہوں یار، علی کو چھوڑو. میں خود نہیں کہہ رہا کہ میں خالق ہوں، میں خود نہیں کہہ رہا. آپ غلام عباس صاحب کا فنکشن دیکھ لیں، العباس اسکول کا جو پرنسپل تھا وہاں کا فنکشن دیکھ لیں، اس میں قاری صاحبان تھے، دیوبندی تھے، سنی تھے، اجتماع تھا، میری کتاب کی رونمائی ہو رہی تھی. تو ایک اہل دیوبند کے ایک وہ پروفیسر تھا جو وہاں اسلامیات پڑھاتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں اب کلام مرتجز کے خالق مخدوم مرتجز شاہ کو بلا دوں. میری کتاب کا مجھے خالق کہہ رہا تھا کہ وہ کتاب میں نے خال کی ہے. تو یہ خالق جو ہے سب سے بڑا خالق اللہ ہے. باقی اس نے جو ہے نظام اپنا بنایا ہے تدبیر کا، اس میں علی علیہ السلام جو ہیں وہ کائنات کے کریٹر ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں. اور کیونکہ پہلا سبب دوسرے سبب کا خالق ہوتا ہے، اور یہ مسبب الاسباب اور علت العلل جسے کہتے ہیں، تو سب سے بڑی سبب جو ہے علت جو ہے وہ اللہ ہے، اور اس کی چاہت کا صدقہ ہے. یہ جو فقراء کی میں نے آیت، آپ اس پہ ذرا غور کریں. اگر لفظوں سے پکڑیں تو ہم کیا کہیں گے کہ ہمارا خدا محتاج ہے؟ نہیں، خدا کی محتاجی کی بات نہیں ہو رہی، بات فقراء کی عظمت کی ہو رہی ہے. کیونکہ یہ ثابت کرتا ہے، یہ آیتیں ثابت کرتی ہیں کہ اللہ نے چاہت کا صدقہ سب کچھ بنا. تو اب جس رسول لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر تو نہ ہوتا تو یہ افلاق نہ ہوتے. اب افلاق موجود ہے، جس کے لیے افلاق ہے وہ ختم ہو گیا، جس کے لیے یہ عالمین بنے ہیں، یہ 42 بلین سال کی جو یہ کائنات ہے، جسے ہمارے رسول اور اماموں نے جو اسلامک کتابیں ہیں وہ 33 ارب سال پرانا کہتی ہیں، 33 ارب. اور ہمارے جو ڈاکٹر ہمارے اہل حدیث کا جو مکتبہ فکر ہے وہ 30 ارب سال پرانا کہتی ہے. اور جو ہندوؤں نے باقاعدہ ڈائیگرام دیا ہے تو اس کے مطابق یہ 42 بلین مطلب ارب کی یہ کائنات ہے. تو فرق تو اتنا نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے پورا ڈائیگرام انہوں نے بتایا ہندو اسکرپٹ میں. تو یہ جو ہے نا یہ ضرور خالق ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے اور اللہ نے انہیں بنایا ہے. اب یہ گھر ہے، مستری نے بھی بنایا ہے، میں نے بھی بنایا ہے، مزدور نے بھی بنایا ہے، اللہ نے بھی بنایا ہے. تو یہ اللہ ہمت دے رہا ہے، دولت رزق دے رہا ہے. تو کس کے ذریعے؟ مستری کے ذریعے، وہ بھی اس گھر کا مالک ہے. تو یہ سارا نظام ہے. اس نظام میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ مانیں گے کہ علی خالق ہے. آج نہیں، یہ ان انسانوں کے لیے خدا کرے میری ویڈیو رہ جائے جو اس راز تک پہنچے کہ یہ حجر اسود کہاں سے اٹھایا گیا. یہ ان لوگوں کے لیے کہ حجر اسود کس جگہ سے اٹھایا گیا، کس شجر طوبہ کا یہ ایندھن تھا جس سے کائنات پہلے پہلے روشن ہوئی اور خرقہ بحر الحیات وجود میں آیا. یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں. لیکن میں تمام سے یہی کہتا ہوں کہ جب آپ ان 4 جماعتیں پڑھے ہوئے اور ان کا جو مطلب کیا ہوتا ہے، داڑھی رکھ لی مولا بن گیا، ہم نے جی درس بنانا ہے کہ اپنی روٹی اور طالبوں کو ملے یا نہ ملے، اپنی روٹی تو کنفرم ہوتی ہے نا. ہمارے بھی ہیں ایسے دور جو مولوی پہلے بنے کہ بھائی درس بنائیں گے جی، کہ مدعا کیا تھا، لڑکے آئیں گے جی تو ہمارا تو ٹکر چلتا ہے، ہماری تو جو ہے نا بیٹھک چلتی ہے، ہماری تو مشروٹی چلتی ہے. یہ ان کا پیشہ ہے، یہ ان کا علم نہیں ہے. علم وہ ہے وہ جو باضمیر انسان ہے، جو سمندر ہے، جو سب کچھ اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. لیکن خالق جو ہے وہ لم یلد ولم یولد، وہی علی کا خالق بھی ہے، وہی رازق علی کا رازق ہے. وہ نبی کا رب یعقوب کا گفتہ اتنا بڑا ہے فقر میں آپ سوچ نہیں سکتے. ایک بار ایسا ہو گیا کہ سب اپنے اپنے خداؤں کو لے آئے، کہ اس کا وہ تانبے کا خدا تھا، کسی کا مٹی کا خدا تھا، کسی کے خدا کی اتنی مونچھیں تھی، چار اٹھا کر آ گئے حبل اور بول اور اسرات اور کنابد اور کنستی بالم نعرے لگا رہے تھے. تو سب کہتے تھے یعقوب تو دکھا تیرا خدا کدھر ہے، ہمارا تو یہ کھڑا ہے، یہ دیکھ ادھر موٹا نہ ہے، تیرا خدا کدھر ہے دکھا. تو وہی رب یعقوب سچا تھا جو بصارتیں جسے نہیں پا سکتے، لیکن اس کی بصارتیں سب کو پا رہے.
تو وہی سب کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، نیچے نظام ہے اس کا. اور باپ کے بغیر ہم، اگر میرے باپ نہ ہوتا کتنی عورتیں، اولاد ایک سبب ہوتا ہے جو دوسرے سبب کو خال کرتا ہے. تو یہی علی خالق ہے، علی رازق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے